بالکل سارا سودا خرید لیا. سارا سودا خریدنے کے بعد میں نے ایک بڑی سی پوٹلی بنا لی. پوٹلی بنا کے میں نے رکھ دی. اب پوٹلی میری بھاری تھی, مجھے کسی مزدور کی تلاش تھی کہ کوئی مزدور ملے اور میری پوٹلی اٹھا کے میرے گھر لے جائے. مجھے کسی کلی کی تلاش تھی, کسی حمال کی تلاش تھی. میں کلی کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا, میں حمال کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑا رہا تھا. میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو ایک 12 سال کا بچہ کھڑا تھا, بڑا خاموش تھا. توجہ کرنا, 12 سال کا بچہ بڑا خاموش تھا, چہرے پر عجیب سی رونق. ایسا لگتا تھا اس کا چہرہ دیکھو تو دیکھتے ہی رہو. ایسا لگتا تھا نور کی برسات ہو رہی ہے اس کے چہرے پر. میں نے چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ بچے نے جواب دیا مزدور ہوں, مجھے مزدوری کی تلاش ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ, مزدوری کی تلاش. ہاں. تو کہنے لگا حبیب اجمی کی بارگاہ میں نے کہا بیٹا مجھے ایک مزدور کی تلاش ہے, تجھے مزدوری کی تلاش ہے, آ میری پوٹلی اٹھا میرے گھر تک لے جا, تجھے تیری مزدوری دے دیں گے. بچے نے میری بات کو سنا اور سننے کے بعد میں میری بات سے اقرار کر لیا, ہاں تیری پوٹلی اٹھاؤں گا. پوٹلی کے قریب جب بچہ آیا, آنے کے بعد پوٹلی دیکھی تو بچے کی عمر کم تھی, پوٹلی کا وزن زیادہ تھا. بچہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گیا. میں نے کہا بیٹا خاموش کیوں ہو؟ بچے نے جواب دیا میری عمر کم ہے, تیری پوٹلی کا وزن زیادہ, میں 12 سال کا ہوں بھی. تو پھر میں نے کہا میں کسی اور مزدور کو دیکھ رہوں گا, تو چلا جا. بچے نے میرا دامن پکڑ لیا, آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا نہ مجھے نہ بھیج, میں صبح سے مزدوری کے انتظار میں ہوں, مجھے کوئی مزدوری نہیں ملی. اگر تیرا یہ کام بھی نہ ملا تو آج رات کو میرے گھر میں فاقہ ہوگا. اللہ اللہ, میری ماں اور مجھے فاقے سے سونا پڑے گا. تیری پوٹلی کا وزن اگرچہ زیادہ ہے لیکن مجھے منظور ہے. لوگوں کبھی کبھی کسی کے موقع کا فائدہ بھی نہ اٹھایا کرو. اگر تمہارے گھر میں نہ کوئی کمزور مزدور آ جایا کرے نہ بوڑھا, تو اس سے کام کم لیا کرو اور اس کی محنت اتنی دیا کرو جتنی اوروں کو دیتے ہو. اللہ اس سے بھی راضی ہوتا ہے. اگر کوئی بازار میں بوڑھا کوئی سامان بیچ رہا نا تو پہلے بوڑھے کا سامان خریدا کرو. لوگوں یہ اس کی مدد ہے. کہنے لگا جب میں نے بچے سے کہا بیٹا تیری عمر کم ہے تو بیٹا وزن زیادہ, میں اور مزدور دیکھ لوں گا. میرے دامن پکڑ لیا بچے نے, اور دامن پکڑنے کے بعد رونے لگا. کہنے لگا میرے گھر پہ فاقہ ہو جائے گا اگر آج یہ مزدوری بھی نہ ملی. میری عمر اگرچہ کم ہے لیکن مجھے منظور ہے, میں اس وزن کو برداشت کر لوں گا, مگر رات کا فاقہ برداشت نہیں ہوگا. میری بوڑھی ماں ہے, وہ فاقے سے سوئی گی, یہ مجھے منظور نہیں ہے. یار کیسی تربیت کی ہوگی اس کی ماں نے کہ حرام کا لقمہ کھانے تیار نہیں ہے, بھاری وزن اٹھانے تیار ہے. میں نے کہا اگر لے جانا چاہتا تو بتا کیا دیہاڑی لے گا, کیا مزدوری لے گا. بچے نے جواب دیا مجھے 3 دینار چاہیے اس کے عوض میں. میں نے کہا 2 لے لینا. بچے نے کہا نہیں 3 ہی دینار چاہیے, اس لیے کہ میری ماں نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ بیٹا 3 دینار روز کما کے لایا کرو, 3 میں میرے گھر کا خرچہ چل جاتا ہے. اور اگر کبھی کبھی تو 3 دینار میں جلدی کما لیتا ہوں, کبھی کبھی پورا دن لگتا. کہا جلدی کما لے تو بعد میں اور کام نہیں کرتے. کہا نہیں کرتا. میری ماں نے کہا 3 دینار اگر یار اپنے صاحب آپ نے ساؤنڈ کا یار بڑا رائتا میں لایا ہے. نہیں اس میں سیٹی نہیں دینا, اسی طریقے سے اس کو بلائیے. میں نے کہا 3 دینار میں کما لیتا ہوں, جب 3 کما لیتا ہوں نا تو پھر آگے نہیں کماتا. کہا کیوں نہیں کماتا؟ کہ میری ماں نے کہا بیٹا 3 کے بعد میں اگر وقت بچا کرنا تو اپنے مولا کی عبادت کیا کر. اگر 3 دینار بیٹا کما لیا کرنا, اس کے بعد میں اگر تھوڑا بھی ٹائم بچا کرنا تو اپنے مولا کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے عبادت کیا کر. میرے بیٹا بس اتنا ہی کافی ہے. اس لیے مجھے 3 دینار چاہیے. میری ماں امیروں کے گھر میں برتن صاف کر کر کے میرا پیٹ پالتی تھی. میں نے ایک دن ماں سے کہا ماں میں ہوش سنبھال چکا ہوں, میری عمر تقریباً 11-12 سال ہو گئی, اب آپ ایسا نہ کرو ماں, اب میں جا کر کے مزدوری کیا کروں گا, آپ لوگوں کے جھاڑو پوچھے نہ کرو گی. ماں میں مزدوری کر کے آپ کا پیٹ پالوں گا. میری ماں میری مزدوری کا, میری محنت کا انتظار
انتظار کر رہی ہو کہ رات کو لے کے جاؤں گا تو میرے گھر کا چولہا جلے گا، یہ پوٹلی مجھے اٹھانے دو۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا سرکار جب بچے نے اتنا کہا تو میرا دل بھی نارمل ہو گیا، معام ہو گیا۔ میں نے سوچا چلو بچہ مجبوری سنا رہا، یہ پوٹلی اسے اٹھانے دیتے، راستے میں یہ وزن لگے گا تھک جائے گا تو تھوڑی دیر کے لیے اس پوٹلی کو ہم اپنے سر پہ اٹھا لیں گے، بچے کو آرام دلا دیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ظالم ہے، ڈاکو ہے، گناہگار ہے، مگر بچے کی گفتگو سن کے نا دل اس کا نرم ہو گیا، دل اس کا موم ہو گیا۔ آواز آ رہی ہے بھائیوں آپ کو؟ اس کا دل موم ہو گیا، چونکہ میں اس پہ منہ رکھ کے بول رہا ہوں تو یہ بول رہا، ہٹا رہا ہوں تو نہیں بول رہا، آپ بس توجہ سے سن لیجئے گا۔ اللہ اللہ کہنے لگا کہ بچے کی مجبوری سن کے میرا دل موم ہو گیا۔ میں نے کہا اگر اسے وزن لگے گا تو راستے میں لے لوں گا۔ میں نے ہاں کر لیا، 3 دینار کے لیے میں راضی ہو گیا، بچہ بھی راضی، میں بھی راضی۔ بچے نے پوٹلی اٹھائی اور پوٹلی اٹھانے کے بعد میں چلتا بنا، میں بچے کے ساتھ ساتھ جا رہا ہوں، بچہ آگے آگے، میں اس کے پیچھے پیچھے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے کا پسینے سے برا حال ہے، بچے کی سانس پھولنے لگی، وزن زیادہ تھا، عمر کم تھی۔ اللہ اللہ میں بچے سے بار بار کہتا بیٹا دھیرے دھیرے چلو، بچہ کہتا جلدی سے تیرا کام پورا کرنا، تیرا کام پورا کر کے اپنے مولا کی عبادت بھی کرنا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ میری ماں انتظار کر رہی ہوگی، آج تو پیر ہو گیا، مجھے محنت، مجھے مزدوری بہت دیر سے ملی ہے، کام مجھے بہت دیر سے ملا۔ کہنے لگا بچہ اور میں ایک بستی سے گزر رہے تھے، بستی سے گزرتے گزرتے دوپہر کا ٹائم ہو گیا تھا۔ اللہ اللہ اسی بستی میں مسجد میں ظہر کی اذان ہونے لگی، بچے کے کان میں ظہر کی اذان کی آواز آئی، بچے نے سر کی پوٹلی زمین پہ دے ماری، زمین پر رکھ دی، زمین پر رکھ کے بچہ کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا بیٹا کیا تھک گئے، کیا سانس لینے کے لیے کھڑے ہو گئے، بیٹا کیا آرام لینے کے لیے کھڑے ہو گئے؟ بچے نے جواب دیا نہ تھکا ہو نہ سانس پھولا ہو، دیکھتا نہیں مسجد میں اذان ہو رہی ہے، پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں تیرا کام کروں گا۔ تو دیکھتا نہیں ہے کہ اذان ہو رہی ہے؟ ہائے ہائے کہنے لگا حبیب اجمی کی بارگاہ میں حضور 12 سال کی عمر، بچے کے یہ انداز، خدا کی قسم جب میں نے بچے کے یہ انداز دیکھے تو میرا تو دل پگھل گیا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ مولا 12 سال کا بچہ اور یہ حال ہے عبادت کا۔ کہنے لگا بیٹا تجھے یہ کہاں سے ملی ہے، یہ طریقہ تجھے کس نے دیا، کس مدرسے میں پڑھا؟ کہنے لگا مدرسے میں پڑھنے کا موقع ہی کہاں ملا، میں نے تو ماں کے مدرسے میں پڑھا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں نے ماں کے مدرسے میں پڑھا۔ کہنے لگا میں خاموش ہو گیا، میں تعجب میں پڑ گیا، بچے کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ کچھ بات آپ کے سامنے تعجب والی ہو جائے نا تو آپ خاموش ہو جاتے ہو، تعجب سے تکتے ہو۔ میں تکنے لگا، یا اللہ یہ عمر، یہ تقویٰ۔ کہنے لگا میری ماں نے مجھے سکھایا۔ بچے نے جب مجھے خاموش دیکھا تو بچے نے اندازہ لگایا شاید یہ نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ میں نے نماز کا کہا، اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں تو تعجب میں تھا، مگر بچہ سمجھ گیا کہ نماز کی اجازت نہیں دے گا۔ بچے نے کہا ایک کام کر، اگر نماز کی اجازت نہیں دینا چاہتا نا تو میرا 1 دینار کم کر لینا، مزدوری کا 2 دینار دے دینا، مگر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ ہائے ہائے ہائے، میرا 1 کم کر لے، میرا 1 دینار کم کر لے، مگر مجھے نماز پڑھنے کی اجازت دے دے۔ میں حیرت میں پڑ گیا، میں نے کہا بیٹا بازار میں تو بول رہا تھا 3 ہی دینار چاہیے، میرے گھر کا خرچہ 3 دینار میں چلتا اور اب بولتا 1 کم دے دینا، اب کیسے تیرے گھر کا پورا ہو جائے گا خرچہ اس 2 دینار میں؟ تو بچے نے جواب دیا ہاں ہاں سن، جب میں مزدوری کر کے شام کو گھر جاتا ہوں، اپنی ماں کے ہاتھ میں اپنی مزدوری کی رقم دیتا ہوں تو میری ماں اس میں سے خرچ نہیں کرتی، پہلے یہ پوچھتی ہے بتا بیٹا ظہر کہاں پڑھ کے آیا ہے، عصر کہاں پڑھ کے آیا ہے؟ اگر میں نمازوں کا حساب دے دوں، وقت پر نمازیں پڑھی ہوتی ہیں تو میری مزدوری کی رقم کو ماں خرچ کر لیتی ہے، اور اگر ایک نماز بھی میری قضا ہو جائے تو میری ماں میری مزدوری کی رقم کو خرچ نہیں کرتی، میری مزدوری کی رقم واپس کر دیتی ہے، جواب دیتی ہے تو نے نماز چھوڑ کے کمایا ہے، تیری ماں اسے خرچ نہیں کرے گی۔ اللہ
اللہ اللہ اکبر، تو نے نماز چھوڑ کے کمایا ہے، تیری ماں اس رقم کو ہرگز خرچ نہ کرے گی۔ آج ہمارے بیٹے کمانے جاتے ہیں، کوئی دلی میں، کوئی بنگلور، کوئی حیدرآباد، کوئی سعودی، کوئی دبئی۔ کاش آج کی مائیں بھی کہتے میرے لال تھوڑا کمانا مگر حلال کا کمانا، میرے گھر میں حرام کا نہ لانا۔ ہائے وہ بچے کتنے نیک ہو جائیں گے۔ لوگوں اپنے بچوں سے کماؤ مگر حرام نہیں، حلال کماؤ۔ جس دن یہ حلال کمانا شروع ہو جائیں گے تو حلال کھانا شروع ہو جائیں گے۔ کہنے لگا میری ماں پھر میرا وہ استعمال نہیں کرتی جو میں نے نماز چھوڑ کے کمایا ہو۔ میری ماں نے کہا بیٹا چاہے کم کما لینا مگر میرے لال نماز نہ چھوٹے دے۔ نماز میرے لال با جماعت تجھے وقت پہ پڑھنا، اس کے بعد اپنا کام کرنا۔ اگر کم بھی کما کے لائے گا نا تو تیری ماں راضی ہے تیری کم کمائی پر، مگر میرے لال تیری نماز نہ چھوٹنے پائے۔ اللہ اللہ بی بی اجمی کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کرتا سرکار جب بچے کی یہ بات سنی میرا دل تو پگھل کے رہ گیا۔ ہائے قربان جاؤ اس بچے کے تقوی پر، ماں بھی لاجواب ہے، بیٹا بھی لاجواب ہے۔ ماں بھی لاجواب ہے، بیٹا بھی لاجواب ہے۔ یار کیسا لاجواب بیٹا ہوگا۔ میں نے کہا جا نماز پڑھ لے، میں تیرا 1 دینار کم بھی نہیں کروں گا، تیری مزدوری پوری دوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جا نماز پڑھ لے۔ کہنے لگا حضور دل میرا اتنا موم ہو گیا کہ لگتا تھا کہ بچے کو دینار کی بات ہے کہ اپنا دل نکال کے اس کے لیے تھال میں پیش کر۔ تو میں نے کہا جا نماز پڑھ لے یار۔ بچہ نماز پڑھنے چلا گیا، میں پوٹلی پہ کھڑا ہو گیا، بچے کا آنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں نے کیا دیکھا، مسجد سے جو سب سے پہلا نمازی نکلا وہ بچہ ہی تھا جو میرا مزدور تھا۔ سب سے پہلا جو نمازی نکلا نا وہی تھا جو میرا مزدور تھا۔ آ گیا، کہنے لگا اٹھوا پوٹلی میرے سر پر رکھوا۔ میں نے کہا بیٹا تم نے اتنی جلدی نماز پڑھ لی، ابھی تو کوئی نمازی نکلا نہیں۔ بچے نے جواب دیا میں نے صرف فرض پڑھے ہیں جماعت کے، اور فرض پڑھ کے آگے سنت اور نفل باقی ہے۔ تیرا مزدور بھی تو ہونا، تیرا کام بھی تو ٹائم پہ پورا کرنا ہے۔ تیرا کام پورا کر کے سنت اور نفل گھر جا کے پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیرا کام بھی تو پورا کرنا ہے نا، تجھے بھی تو تکلیف نہ ہونا۔ اگر میں بہت دیر مسجد میں رہتا تو تجھے بھی تو تکلیف ہو جاتی نا، تیرا مزدور ہوں تو تیرا بھی تو خیال ہے مجھے۔ ہائے ہائے 12 سال کا بچہ ہے، کیا تقوی کی منزلوں پر فائز ہے۔ اگر تجھے تکلیف ہوتی تب بھی تو میری روزی میں کمی آتی نا، میری روزی 1 نمبر کی نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ مزدور تیرا ہو، میں نے فرض پڑھ لیا، اور مسئلہ یہ ہے سنت اور نفل گھر جا کر پڑھ سکتے۔ اب میں تیرا کام پورا کروں گا، اس کے بعد گھر جاؤں گا، سنت اور نفل پڑھوں گا، بعد میں آرام کروں گا۔ سبحان اللہ۔ کہنے لگا حضور اب اس بچے سے اتنی محبت ہو گئی، مجھے دھیرے دھیرے ایسی محبت ہوتی چلی جا رہی تھی کہ میرا کٹر دل پگھلتا چلا جا رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ میں نے بچے سے کہا بیٹا چلو، پوٹلی اٹھوائی، بچے نے سر پر رکھی، چلتا بنا۔ راستے میں چلتے چلتے بچے کی سانس پھول گئی۔ میں نے کہا بیٹا لا پوٹلی مجھے دے دے۔ بچے نے کہا جب مزدوری پوری لوں گا تو کام بھی پورا میں ہی کروں گا۔ کام بھی تو پورا مجھے ہی کرنا، جب مزدوری کے 3 دینار لوں گا تو 3 دینار میں نے طے کیے ہیں تیری پوٹلی گھر پہنچانے تک۔ جب تک تیری پوٹلی گھر نہ پہنچا دوں، جب تک 3 دینار میرے لیے نہیں جائز ہوگا۔ تیری پوٹلی پہلے گھر پہنچاؤں گا، بعد میں تیرا 3 دینار لوں گا۔ بچے نے پوٹلی مجھے بھی نہ دی اور ہانپتا کانپتا تھک گیا، پسینے میں نہا گیا، میری پوٹلی کو گرتے پڑتے میرے گھر تک لے آیا۔ دروازہ آ گیا، میں نے کہا بیٹا رکھ دو، دروازہ آ گیا، پوٹلی دروازے پر رکھ دی۔ بچہ ہانپنے لگا، کہنے لگا کہ میرا قیمت لا، میری مزدوری لا۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا، رقم ختم ہو گئی، سب کا سودا خرید لیا۔ میں نے کہا بیٹا 2 منٹ دروازے پر رک، اندر سے لا کے دیتا ہوں۔ میں گھر کے اندر گیا، میں نے بیگم سے کہا بی بی
مزدور کھڑا ہے 3 دینار دے، اس کی مزدوری دینا ہے، میری جیب کا پیسہ سب ختم ہو گیا، سب کے میں نے خریدی کر لی۔ میری بیوی اپنے تھیلے سے 3 دینار کی رقم نکالنے لگی، جیسے میری بیوی رقم نکالنے لگی میں نے اپنی بیوی کو اس بچے کا قصہ بتانا شروع کر دیا۔ بیگم کیا بتاؤں آج جو ہمارے گھر میں مہمان آیا، بیگم کیا بتاؤں آج جو ہمارا مزدور بنا ہے، بیگم بڑا نیک ہے، بڑا تقوی پرور ہے، بیگم کیا بتاؤں کہ راستے میں نے نماز چھوڑی ہے، اتنا سچا بچہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا، اتنا اچھا بچہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھا۔ بیگم اس کے چہرے پہ نور کی برسات ہوتی ہے، چہرہ دیکھو تو بے قرار دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ ارے بیگم اگر تم دیکھ لو گی تو خوشی سے پھولے نہ سماؤ گی۔ بیوی نے جواب دیا میں 3 دینار کی مزدوری دے دے مگر ایک بار اس کا چہرہ مجھے بھی دکھا دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک بار اس کا چہرہ کم سے کم میں بھی تو دیکھ لوں، اللہ ایک بار کم سے کم اس کا چہرہ میں بھی تو دیکھ لوں۔ کہنے لگا کہ میں نے بچے کے دروازے پہ جا کے کہا لے بیٹا مزدوری یہ ہے تیری، اور ایک کام کر دوپہر کا کھانا میرے گھر چل کے کھا لے، میری بیوی انتظار کر رہی ہے، دوپہر کا کھانا تیار ہے۔ میں نے سوچا کھانا کھانا جائے گا نا تو میری بیوی چہرہ بھی دیکھ لے گی اور اس کا کھانا کھانے سے میرے گھر میں برکت بھی ہے۔ سبحان اللہ، ذرا توجہ کرنا، ذرا دل سے سننا، دل سے ہو سکتا ہے یہ باتیں سمجھ میں آ جائیں، آپ عمل کر لو نا تو اللہ تعالیٰ آپ کا بیڑا ہی پار کر دے۔ سبحان اللہ۔ بچے سے میں نے کہا بیٹا دوپہر کا کھانا کھا کے چلے جانا، بچے نے جواب دیا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ کیا جواب دیا؟ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میں نے کہا بیٹا کیوں نہیں کھاؤ گے؟ معلوم ہے جواب سنو گے تو یار تڑپ جاؤ گے، بچے کا جواب سنو۔ بچے نے کہا اس لیے نہیں کھاؤں گا روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے۔ ہائے ہائے 12 سال کی عمر و مزدوری اور یہ گرمی کا عالم، شدت کی دھوپ، اور بیٹا روزہ رکھے ہے وہ بھی نفلی روزہ۔ میں نے کہا بیٹا یہ عادت کب سے پڑ گئی؟ کہا ماں کی گود میں جب میں نے آنکھ کھولی تو ماں کو روزے رکھتے دیکھا تھا۔ ہائے ہائے یار ماں اگر نیک ہو، بچہ ماں کی گود میں آنکھ کھولے نا، ماں کو نماز پڑھتا مصلی پہ دیکھے نا تو بچہ بھی مسجد کی طرف روا دوا ہو جاتا ہے۔ اگر باپ کو قرآن پڑھتا دیکھے نا تو بچہ بھی قرآن کا عامل ہو جاتا ہے۔ کہنے لگا میں نے ماں کو نماز پڑھتے دیکھا نا تو تب سے میری نماز کی عادت پڑ گئی، میں نے ماں کو روزے رکھتے دیکھا نا میری روزے کی عادت پڑ گئی، روزے سے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ بچے سے کہا بیٹا کھڑے رہنا ابھی مچ جانا، میری بیوی نے تجھے بلایا تھا اندر جا کے کہہ دو روزہ ہے۔ اندر جا کے بیوی سے کہا بیگم وہ نہیں آئے گا اس لیے کہ اس کا روزہ ہے۔ بیوی نے کہا میں تو اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، اب تو دل میں تمنا اور بڑھ گئی ہے، ایک کام کرنا شام کی دعوت کر دے، شام میں میرے گھر پہ افطار کر کے چلا جائے گا۔ اللہ اللہ کہتا ہے میں دروازے پہ دوڑا دوڑا پھر آیا، میں نے اس بچے کا دامن پکڑ کے بڑی منت سماجت کی بیٹا ایک کام کرو، دوپہر میں تم کھانا نہیں کھاؤ گے اس لیے کہ روزے سے ہو، تم شام میں میرے گھر پہ افطار کر کے چلے جانا، میری بیوی کی آرزو ہے کہ ایک وقت کا کھانا میرے گھر پہ کھا لو۔ اللہ اللہ اتنا کہنا تھا، بچے نے میری شام کی دعوت کو قبول کر لیا، بچے نے میری شام کی دعوت کو قبول کیا، بچہ گھر کے اندر آ گیا۔ اب میری بیوی کی خوشی کا عالم نہ تھا، بچے کے چہرے پہ میری بیوی کے جب نظر پڑی تو میری بیوی خوشی میں جھوم کے مجھ سے بولی ایک کام کر، اب شام میں اس کی دعوت کا تیاری کروں گی، اس کی افطار کی تیاری کروں گی، آج جو تیرے دوستوں کی پارٹی تھی نا سب سے جا کے کہہ دے آج پارٹی کینسل ہو گئی، آج اللہ والے کی پارٹی ہے۔ سبحان اللہ، آج سب سے منع کرا کب پھر کبھی تمہاری پارٹی ہوگی، آج ایک اللہ والا آ گیا آج پارٹی اس کی ہوگی۔ ہائے 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 یار نیک تو بن کے دکھاؤ، اگر دنیا تمہارے قدموں کو نہ چوم لے تب کہنا بنو تو۔ کہنے لگا میری بیوی اس کی افطار کی تیاری میں لگ گئی، میں نے سارے دوستوں سے منع کرا کے بھیج دیا آج میرے گھر پہ کھانا کھانے نہیں آنا، آج میرے گھر پہ ایک اللہ والا آ گیا، آج اس کی دعوت میں میری بیوی لگ گئی۔ شام ہوئی، کھانا دسترخوان پہ تیار ہو گیا، شام میں
کھانا تیار ہو گیا، شام ہوئی کھانا تیار ہو گیا، شام ہوئی کھانا تیار ہو گیا، میری بیوی بڑی خوش ہے، اور یہ اللہ والے اس بچے کو میں نے اپنے ایک کمرہ دے دیا تھا، اسی کمرے میں بچی ہوئی نماز کو پورا کر رہا تھا، اللہ اللہ کر رہا تھا۔ شام آئی، مغرب کا وقت آیا، میری بیوی نے خوشی خوشی دسترخوان لگا دیا، دسترخوان پہ طرح طرح کے کھانے لگا دیے، وہ بچہ آ کے بیٹھا، میری بیوی اور میں تو اس کے معصوم سے چہرے کو ہی دیکھ رہے تھے، اس کے چہرے کی نورانیت کو دیکھ رہے تھے۔ ادھر اذان مغرب ہو رہی ہے، افطار کا ٹائم ہو رہا، بسم اللہ پڑھ کے بچہ کھانا شروع کرتا ہے، اللہ اللہ میرے دسترخوان پہ بچہ کھا رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ رب کی رحمت میرے دسترخوان پہ جھما جھم برس رہی ہے۔ بچہ افطار کر کے فارغ ہو گیا، بچہ کھانا کھا کے فارغ ہو گیا، اذان مغرب ہو گئی، نماز پڑھنے لگا، بچہ نے نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گیا۔ میری بیوی نے کہا یہ بچہ میرے گھر میں ہے تو لگتا ہے میرے گھر میں رحمت کی برسات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میری بیوی نے کہا مجھ سے ایک کام اور کر، اس بچے کو آج رات روک لے، اگر پوری رات یہ بچہ رک گیا تو میری گھر میں رحمت کی برسات پوری رات ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس بچے کو آج رات روک لے۔ میں نے اس بچے سے کہا بیٹا کھانا کھا کے فارغ ہو گئے، رات ہو گئی، ایک کام کرو، تمہارا گھر بہت دور ہے، اپنے گھر نہ جاؤ، اکیلے ہو، عمر کم ہے، بیٹا رات میں یہی سو جاؤ نا، صبح فجر پڑھ کے چلے جانا۔ میں نے بچے سے اتنا کہا تو بچے کے بعد سمجھ میں آ گئی، راضی ہو گیا، کہنے لگا ہاں راستہ خطرے کا، میرا گھر کافی دور ہے، رات ہو گئی، اندھیرا ہو گیا، چلو چلو تمہارے گھر پہ کھانا کھا کے آرام کر لیتا ہوں، صبح فجر پڑھ کے چلا جاؤں گا۔ بچے نے کہا میری عبادت والا کمرہ جو تو نے دیا تھا میں اسی میں چلا جاتا ہوں۔ بچہ تو چلا گیا، جا کے عشاء کی نماز کی تیاری کرنے لگا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور، اس کے بعد میں نے کھانا کھایا، میری بیوی نے کھانا کھایا، اب میرے جملے بڑے غور سے سننا، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور میری ایک جوان بیٹی تھی جو دونوں پیروں سے معذور تھی، دونوں ہاتھوں سے معذور تھی، یعنی اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ اٹھا کے بھی نہیں کھا سکتی تھی، ایک قدم اپنے پیروں سے نہیں چل سکتی تھی، پیروں سے معذور، ہاتھوں سے معذور، اپنے کمرے میں پڑی رہتی تھی۔ جب اسے کھانا کھلانا ہوتا تو کبھی میری بیوی کھانا لے جا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتی، کبھی میں اس کے کمرے میں کھانا لے جا کے اپنے ہاتھ سے کھلاتا۔ حضور جس دن اس لڑکے کو ہم نے اپنا گھر کا مہمان بنایا تھا، آج ذرا کھانا کھلانے میں بیٹی کو لیٹ ہو گیا تھا، اس لیے کہ بچے کو کھلایا، ہم نے کھایا، کافی ٹائم ہو گیا۔ میں جب کھانا لے کے اپنی بیٹی کے لیے اس کے کمرے میں گیا، بھوک سے نڈھالتی، چہرہ اداس تھا، کہنے لگی باپ کے آج مجھے بھول گیا تھا، آج بڑی لیٹ کر دیا کھانے کو، بھوک سے نڈھالوں۔ میں نے کہا میری بچی بھولا نہیں تھا، آج ہمارے گھر ایک مہمان آ گیا تو میری لاڈلی کیا بتاؤ تجھے، مہمان کیا بڑا لاجواب مہمان ہے، اس کا چہرہ دیکھو تو اپنی بھوک ہی بھول جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بیٹی کہنے لگی باپ میں تو نہ دیکھ سکی، اپنے کمرے میں تھی، میں تو نکل نہ سکی، مگر کیسا ہے ذرا مجھے بتا دو۔ کہنے لگی بیٹی کیا بتاؤں، بڑا نیک ہے، کیا تربیت پائی ہے اس نے اپنی ماں کی گود میں، اس نے ماں کے پالنے سے تربیت پائی ہے، بیٹی نمازیں نہیں چھوڑتا، چہرے پر عجیب سی نورانیت ہے، بیٹی کیا بتاؤں، نفلی روزے رکھتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اتنی گرمی میں شدت کی گرمی، عمر صرف 12 سال ہے، روزہ نہیں چھوڑتا ہے، عمر 12 سال ہے، نماز قضا نہیں ہونے دیتا، عمر 12 سال ہے، حرام کا لقمہ اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ فلان ایک ہے، میری بچی سن رہی تھی، کھانا کھا رہی تھی، میری بچی کچھ نہ بولی، پیروں سے بکلام، ہاتھوں سے بکلام، کچھ نہ بولی، میں کھانا کھلا کے بچی کا منہ دھلا کے میں دروازہ لگا کے باہر آ گیا، میں رات ہوئی، اب مہمان اپنے کمرے میں، میری معذور بچی اپنے کمرے میں، میں میری بیوی اپنے کمرے میں، آدھی رات آئی، رات کا سناٹا چھا گیا، آدھی رات میں حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور کسی نے میرے دروازے پہ دستک دی، باپ دروازہ کھول، میں نے کہا کون، دروازے سے آواز آئی تیری بیٹی کھڑی ہے، میں حیرت میں پڑ گیا، جو بیٹی ایک قدم چل نہیں سکتی میرے دروازے پہ کیسے کھڑی ہے؟ یار جو ایک قدم نہیں چل سکتی میرے دروازے پہ کہاں سے کھڑی ہے؟ یا اللہ، حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور ماتھے پہ پسینہ آ گیا، حیرت کی انتہا نہ رہی، رات میں اس کالم کی آواز بھی بڑھا دو ذرا، اس کی بھی آواز بڑھا دو بھائی، بہت محنت کرنا پڑ رہی ہے،
اور جیسی آپ نے آواز کی ہے نعت اسی پہ پڑی جائے گی میری تقریر کے بعد میں ایک بٹن نہیں چھوڑنے دوں گا، آپ کو بتا رہا ہوں میں. ہاں یہ بھی میری ضد ہے، اسی پہ نعت پڑی جائے گی. اللہ اکبر. توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا. کہہ رہا تھا کہ میری بیٹی کچھ نہ بولی مگر رات میں دروازہ کٹکھٹا رہی ہے. باپ دروازہ تو کھول، تیری بیٹی کھڑی ہے. جب میں نے بیٹی کا آواز سنا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی. مولا جو بیٹی ایک قدم نہ چل پائے وہ آج کیسے کھڑی ہے؟ توجہ کرو ذرا توجہ کرو. محبت اگر سچی ہو تو یار کیا نہ ہوتا. ہم نے غوث پاک سے محبت تو کرتے ہیں مگر خدا کی قسم کہیں نہ کہیں محبت میں کھوٹ ہے. اگر محبت سچی ہو اور غوث اعظم کے غلام کی دعا قبول نہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا. محبت تو سچی ہو. کہنے لگا میں جلدی سے بستر سے اٹھا. میری بیوی گھبرا کے اٹھی. کیا ہوا؟ میں نے کہا بیوی دروازے پہ بیٹی کھڑی ہے. بیوی بھی حیرت میں پڑ گئی. کہنے لگی شوہر آج تک میری بیٹی ایک قدم نہ چل پائی ہے، دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگا آواز تو بیٹی کا ہے. دروازہ تو کھولنے دے، راز تو ظاہر ہونے دے. کہنے لگا میں دروازے پہ جلدی سے پہنچا. وہ لمحہ قیامت سے کم نہ تھا دروازہ کھولنے تک جو لمحہ گزرا تھا. جلدی سے دروازہ کھولے بیٹی کا دیدار کروں معاملہ کیا ہے. جب دروازہ کھول کے دیکھا تو واقعی میری بیٹی اپنے پیروں پہ کھڑی ہے. سبحان اللہ. میں نے بیٹی کو اپنے گلے لگا لیا. وہ گلے لگا کے کہا میری بیٹی. میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھایا تھا، بڑے بڑے حکیموں کو دکھایا تھا، بڑے بڑے طبیبوں کو دکھایا تھا. بیٹی سب نے تجھے لا علاج کر دیا کہ تیری بیٹی کے پیر کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تیری بیٹی کے ہاتھ کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، تیری بیٹی معذور رہ کے زندگی گزارے گی. تیرے کاندھوں پہ تیرے گناہوں کا بوجھ یہ دنیا کے اندر اللہ نے ڈال دیا ہے. میں تو یہی سمجھتا تھا مگر میری بیٹی یہ تو بتا تیرے پیر کہاں سے اچھے ہو گئے، تیرے ہاتھ کہاں سے اچھے ہو گئے. لوگ ذرا توجہ کرنا. اگر جملے اچھے لگے تو کوئی بیچ مجمع سے کھڑے ہو کے نعرہ لگا دینا. میں نے بیٹی سے کہا بیٹی یہ تو بتا تیرے پیر اچھے کہاں سے ہو گئے، تیرے ہاتھ اچھے کہاں سے ہو گئے. بیٹی نے جواب دیا باپ جب تو رات مجھے کھانا کھلانے آیا تھا تو نے کہا تھا بیٹی انتظار اس لیے تجھے کرنا پڑا کہ آج ہمارے گھر ایک مہمان آیا تھا، مہمان کی وجہ سے دیر ہو گئی. تو مہمان کے بارے میں بتا رہا تھا بڑا نیک ہے، نمازی ہے، روزہ دار ہے، تقویٰ ہے. میرے باپ تو کھانا کھا کھلا کے چلا گیا تھا مگر جیسے ہی جب تو رات گیا سناٹا چھایا، سارے لوگ سو گئے، میں نہ سوئی. میں نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی مولا وہ جو مہمان آج میرے گھر آیا ہے اگر واقعی نیک ہے تو اس کے صدقے میں میرے مولا مجھے شفا دے دے. اتنا کہنا تھا میرا منہ بھی ابھی بند نہ ہوا تھا، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی. تو سیکھو، دعائیں بھی قبول ہوں گی، زندگی میں سرور آ جائے گا. دنیا میں بھی جھومو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی جھومو گے. میں نے بیٹی سے کہا بیٹی کہیں دیر نہ ہو جائے، چل مہمان کے کمرے میں چل کے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. چل بیٹی چل اس کا شکریہ تو ادا کرے. کہنے لگا میں اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور جب مہمان کے کمرے میں گیا نا میں نے جب دروازہ کھول کے دیکھا تو بستر خالی تھا، میرا مہمان غائب تھا. بستر خالی، مہمان غائب. میں حیرت میں پڑ گیا یا اللہ میرا مہمان کہاں گیا. میں نے تو اس کا شکریہ بھی ادا کرنا تھا، میں نے تو اس کا شکر بھی بجا لانا تھا. مہمان کا بستر دیکھا تو خالی. کہنے لگا بستر پہ کاغذ کا پرزہ پڑا تھا جو میرا مہمان چھوڑ کے گیا تھا. میں نے کاغذ کا پرزہ اٹھایا، کھولا اور کھول کے جب پڑھ کے دیکھا تو کاغذ کے پرزے میں لکھا تھا میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا راز کھل گیا. اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں اور اگر راز کھل جائے نا تو جگہ بدل دیتے ہیں. اللہ والے چھپاتے ہیں، راز کھل جائے نا تو جگہ بدل دیتے ہیں. آج کے تو کچھ پیر ایسے چل رہے کہ جھوٹی کرامتیں گنوانے میں لگے.
کہ میں نے بنا پیٹرول کے کار چلا دی. کوئی کہہ رہا میرے پیر نے یہ کر دیا, میرے پیر نے وہ کر دیا. یار اللہ والے اپنی کرامتوں کو چھپاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چل جائے تو جگہ بدلتے ہیں. اللہ اللہ کہنے لگا کہ میں نے تیرا گھر چھوڑ دیا اس لیے کہ میرا راز ظاہر ہو گیا. نیچے لکھا تھا نوٹ, اگر واقعی تجھے مجھ سے محبت ہو گئی ہے تو تو اور تیری بیوی مل کے سچی توبہ کر لینا. وعدہ کرتا ہوں اگر دنیا میں ملاقات نہ ہوئی تو کیا ہوا, میدان محشر میں خود ملاقات کروں گا. سبحان اللہ.